آج میں برتن نہیں دھو سکتی، ظاہر نصیب کے ساس اس پر اعتماد کر لیتی اور اس کو شفقت دیتی کہ بیٹی وہ کھانا کھانے کے بعد ڈسپرین کی 2 گولیاں پانی میں گھول کے پی لو، انشاءاللہ آپ کا سر درد دور ہو جائے گا۔ بھلے کوئی بات نہیں، برتن پڑے کہیں نہیں جاتے، آپ کا جب سر ٹھیک ہو جائے گا تو بیٹا پھر دھو لینا۔ اتنی سی بات کرنی تھی ساس نے، اس کا دل جیت لیتی اور وہ ترکیب مدینہ مدینہ ہو جاتی۔ بس اس کو جھاڑا اور بیٹے کو چڑھایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ ساس خود ایڑیاں رگڑتی گھر میں پڑی ہے اور بیٹا مزے سے اپنی بیوی کو لے کر الگ مکان میں رہ رہا ہے۔ ہو یہ رہا آج کل۔ اب میرے یہ بیان کس نے سننے، کن گھروں میں جا کر یہ چلنے ہیں، اور کن کے حافظے قوی ہیں، برسوں کی پرانی عادتیں کیسے نکلے، ایسا ذہن منفی ہوتا جا رہا ہے۔ سب یہ سنت و شریعت کی پابندی سے دوریوں کے نتیجے ہیں، یہ نحوستیں ہیں، ایسا ذہن بنا ہوا ہے۔ عورت کے بارے میں کسی نے تجزیہ کیا تھا، عورت بحیثیت بیٹی، عورت تو بیٹی کا کردار کیسا ہوتا ہے تو ماں کے ساتھ بڑا مد بھرا کردار ہوتا ہے، عورت بحیثیت ماں تو ماں کا بیٹی کے ساتھ کتنا پیارا کردار ہوتا ہے، عورت بحیثیت بیٹی، عورت بحیثیت بیوی تو بیوی کا شوہر کے ساتھ بھی اچھا کردار ہوتا ہے، عورت بحیثیت ماں تو ماں کی حیثیت سے بھی بڑا کردار اچھا ہوتا ہے۔ مگر یہی عورت جب ساس کے منصب پر فائز ہوتی ہے، نہ جانے اس کو کیا ہو جاتا ہے، اس کا کردار بہت گھناؤنا ہو جاتا ہے۔ یہ کسی نے تجزیہ کیا تھا اور یہ برملا ظلم پر اتر آتی ہے اور اس کی وجہ سے خاندان برباد ہوتا ہے۔ واقعی اگر ہم غور کریں تو عموماً ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ ساس اپنی اولاد کے حق میں وہی شفقت ہے اس کی، لیکن بہو کے معاملے میں پتہ نہیں کیوں یہ خونخوار بن جاتی ہے۔ نہ جانے یہ کون سا کامیاب وار ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کر رہا ہے، لیکن ہر ساس ایسی نہیں ہوتی۔ ہم نے اور بھی بعض ساسیں ایسی بھی میں نے اس معاشرے میں دیکھی ہیں کہ جن کا کردار جو ہے بہت مدینہ مدینہ دیکھا ہے، اور بہو کے ساتھ بہت ہی اپنی بیٹی کی طرح سلوک بھی دیکھا ہے ان کا، اور ان کے گھر بھی ایسے چلے ہیں کہ آدمی کو رشک ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایسا کم ہے، البتہ کم دیکھا جا رہا ہے فی زمانہ، زیادہ تر ساس بہو کی لڑائی دیکھی جا رہی ہے۔ اس صورت میں یہ کہ اگر خوشی کے ساتھ شروع سے ہی اگر الگ گھر بسے نا، یعنی کہ ساس جو ہے وہی بیٹے کو بول دے کہ بیٹا تم الگ کر لے لو، خوشی سے الگ رہے نا، تو پھر گھر زیادہ چلتا ہے۔ ساتھ رہتے ہیں تو طلاق زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں اپنی میمن برادریوں کا مجھے تجربہ ہے۔ 2 مشہور برادریاں میمنوں میں، بانٹوا میمن اور کتیانہ میمن۔ میرا تعلق کتیانہ میمن برادری سے۔ ہمارے کتیانہ برادری میں طلاقیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، معذرت کے ساتھ کتیانے والے ہوں تو اس لیے ناراض نہ ہو کہ میں خود کتیانے والا ہوں۔ یہ گجرات کے جوناگڑھ اسٹیٹ کا ایک وہ گاؤں تھا کہ جس کا اسٹیشن بھی نہیں تھا۔ میں اگرچہ پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، کتیانہ کبھی گیا نہیں، لیکن ظاہر ہمارے ماں باپ تو وہیں کے تھے۔ تو کتیانے والوں میں رواج یہ ہے کہ شادی کے بعد بہو جو ہے، بہو بیٹا گھر میں رہتے ہیں، ساس سسر بھائی بہن سب پورا خاندان اکٹھا رہتا ہے، تو وہ پھر جنگ عظیم چھڑ جاتی ہے ساس اور بہو میں، اور بیٹے کے خوب کان بھرے جاتے ہیں، نتیجتاً طلاقیں ہوتی ہیں۔ اب آئیے بانٹوا برادری۔ بانٹوا برادری اور کتیانہ برادری میں اس قدر تعصب بھی دیکھا ہے کہ بانٹوے والے کتیانے والوں سے شادی نہیں کریں گے، کتیانے والے بانٹوے والوں سے شادی نہیں کرتے۔ لیکن بانٹوا برادری میں یہ بات ہے کہ شادی کے بعد عام طور پہ وہ الگ، ماں باپ جو الگ رکھتے ہیں بہو کو اور بیٹے کو، گھر الگ ان کو دلا دیا جاتا ہے، وہ الگ اپنا گھر بساتے ہیں۔ ان میں طلاقیں بہت کم ہوتی ہیں۔ تو یوں ذہن بنا کے اگر ممکن ہو اور کسی کے حقوق تلف نہ ہوتے ہوں، ماں کو ستا کر باپ کا دل دکھا کر الگ رہنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ بخوشی
ایسی ترکیب بن جاتی ہے کہ گھر چلے تو الگ رکھنا چاہیے. یہ سمجھ میں آتا ہے میری. خوشی کے ساتھ, بغیر کسی کی حق تلفی کے, ماں باپ کی بھی حق تلفی نہ ہو, بہنوں کی بھی حق تلفی نہ ہو, اور راضی خوشی کے ساتھ اگر الگ گھر بنتا ہے تو اس کے چلنے کا چانس زیادہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور آپ نے ابھی ایک تجزیہ پیش کیا میمن کمیونٹی کے حوالے سے بھی, تو کیا آپ کا بھی اس سے اتفاق ہے کہ یہ آپس میں جو ایک دوسرے کے یہاں شادی کا سلسلہ نہیں ہوتا؟ مثال کے طور پر آپ نے کتیانہ و باٹوا کی مثال پیش کی, تو کیا آپ کا بھی اتفاق ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے؟ کتیانہ باٹوا تو دور کی بات ہے, مسلمان کی مسلمان سے شادی ہونی چاہیے, اور اس میں سیرت کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے. یہ کتیانہ باٹوا کیا ہوتا ہے؟ میں تو دعوت اسلامی والا ہوں نا, ہم اگر کتیانے والے بن کر رہ گئے تو میں تو کام ہی نہیں کر سکتا. تو اگرچہ زبان ہماری گھریلو میمن ہے, میمنی زبان ہے, لیکن الحمدللہ میں تو پنجابی بھی ہوں, پٹھان بھی ہوں, سندھی بھی ہوں, بلوچی بھی ہوں, مہاجر بھی ہوں, سب کچھ. ان مانو کر کہ اپنے سب کے ساتھ اپنے معاملات ہیں. میں نے خود اپنے بیٹے کی شادی الحمدللہ باٹوا برادری میں کی ہے, حالانکہ ہمارے یہاں نہیں کی جاتی. الحمدللہ میرا بیٹا ان مانو کر کتیانے والا ہے, میرا بیٹا ہے, لیکن میری بہو باٹوے کی ہے الحمدللہ. نہ شرعاً اس میں کوئی حرج ہے, بلکہ میں تو اس تعصب کو مانتا ہی نہیں, ہونا بھی نہیں چاہیے. ہم تو مسلمان ہیں, انما المؤمنون اخوہ, مسلمان بھائی بھائی ہیں الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابھی جو آپ نے باٹوا خاندان یا کمیونٹی کے الگ سے بات کیا, میں آپ سے اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ میرا تعلق باٹوا کمیونٹی سے ہے. تو ہمارے یہاں یہ جو گھر دینے کا سارا جو سلسلہ ہے, اس میں لڑکیاں جو ہیں وہ بڑی ہی مظلوم ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں مکان بڑے مہنگے ہو گئے ہیں, اور جب تک مکان نہ دیا جائے لڑکی کی شادی ہوتی نہیں ہے, اور بڑی بڑی عمریں ہو جاتی ہیں اور وہ بیاہی نہیں جاتی. تو یہ مکان الگ سے دینا, کیا اس میں یہ کمزوری نہیں ہے؟ تو لڑکی پر مکان کون سا واجب ہے؟ نفقہ تو لڑکے پر واجب ہے, نان نفقہ. تو اس لیے وہ مکان دینا لڑکے کی ذمہ داری ہے, نہ کہ لڑکی کی. یہ تو آج کل رشوت ہے. لڑکی والے جو مکان دے رہے ہیں نا, لازمی وہ مانگتے ہیں کہ مکان دینا پڑے گا, تو رشوت مانگ رہے ہیں, حرام لے رہی ہیں, گناہگار ہو رہے ہیں, جہنم کے حقدار ہو رہے ہیں. ہاں بخوشی کوئی لڑکی والا پورا شہر اٹھا کر دے دے, اس کی مل کے تو الگ بات ہے, لیکن آج کل تو باقاعدہ مطالبہ ہوتا ہے, اور مکان کی بھی باقاعدہ ترکیب ہوتی ہے, ایسا نہیں اور ایسا چاہیے, اور اس علاقے میں چاہیے, اور اس کی رقمیں طے ہوتی ہیں. حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے, رشوت, صاف رشوت ہے یہ. تو لڑکا کہاں سے انتظام کرے حضور؟ 30 40 50 لاکھ, بلکہ بعض جگہوں پر تو مکانوں کی قیمت کروڑوں میں باتیں کر رہی ہے. تو یہ لڑکا بیچارہ مکان کہاں سے اس کا انتظام کرے گا؟ پھر شادی نہیں کرے گا تو وہ پھنس گیا. وہ تو کچھ اس کا بھی حل ارشاد فرما دے. پھر تو میں نے کب کہا کہ الگ رہنا واجب ہے؟ ساتھ بھی تو رہ سکتا ہے. میں تو جو میں نے مشاہدہ کیا وہ میں نے عرض کیا. تو اب جس کے پاس گھر کا انتظام الگ سے نہیں ہے, اور ہے بھی, تو کون سے ماں باپ راضی ہوں گے رکھنے کے لیے؟ وہ تو جب حق تلفی بھی نہ ہو اور راضی خوشی ہو تو انتظام ہو سکتا ہو تو کرے گا, ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور یہ جو کروڑوں روپے کی آپ بات کر رہے ہیں, تو یہ آپ کے حساب سے بات کریں. ہم غریبوں کے انداز میں بات کریں تو سستا بھی مکان ملتا